بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بیان ضرورتی، یہ فصل ہے بیان ضرورت میں۔ مصنف بیان کی قسموں کو بیان کر رہے تھے، اس میں سے ایک قسم بیان الضرورت ہے، اس کو اس سبق میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان الضرورت اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کے کلام سے خود بخود سمجھ میں آ جائے، جس کے لیے متکلم کے کلام میں کوئی لفظ موجود نہ ہو، بلکہ خود بخود ہی وہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کو بیان الضرورہ کہا جاتا ہے۔ مصنف اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب کوئی آدمی مر جائے اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہو تو بیان فرمایا کہ اس کے والدین وارث ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا کہ اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا، اس پورے مال میں سے 1/3 حصہ ماں کا ہوگا، لیکن باپ کا کوئی حصہ اس میں بیان نہیں فرمایا۔ لیکن اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وارث ہونے والے صرف والدین ہیں، اور ان میں سے ماں کا حصہ جب 1/3 بیان ہو گیا تو اب باقی جو بچے گا یعنی 2/3 حصے وہ باپ اور والد کے لیے ہوں گے۔ تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو بیان الضرورہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، کہ آدمی مر گیا، اس کے وارث اس کے والدین ہوئے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہوگا۔ أَوْجَبَ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ، اس کلام نے والدین کے درمیان شرکت کو واجب کر دیا کہ والدین دونوں مرنے والے بیٹے کے مال میں شریک ہوں گے۔ ثم بین نصیب الام، پھر اس کے بعد والدہ کا حصہ بیان کر دیا۔ فصار ذلك بیانا لنصیب الاب، تو یہ والد کا حصہ بھی بیان ہو گیا۔ جب والدہ کا بیان ہو گیا، والدہ کے حصے کا، تو والد کا بھی حصہ خود بخود اس میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے اور ایک مصنف مثال بیان فرما رہے ہیں کہ عقد مضاربت ہو۔ عقد مضاربت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرا آدمی محنت کر رہا ہو اور منافع میں دونوں شریک ہو، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ مال والے کو رب المال اور جو محنت کرے گا اس کو مضارب کہا جاتا ہے۔ نفع میں دونوں شریک رہتے ہیں، تو اب ان دونوں نے رب المال کا مثلا منافع میں سے کتنا حصہ ہوگا وہ بیان کر دیا، اور کہا کہ رب المال کا حصہ 1/3 ہوگا، تو اب اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ 2/3 حصے مضارب کے ہوں گے۔ یا یہ کہا کہ آدھا حصہ رب المال کا ہوگا، تو اب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسرا جو آدھا حصہ بچا ہے وہ مضارب کا ہوگا۔ یا مضارب کا حصہ بیان کر دیا تو رب المال کا حصہ خود بخود اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو بیان الضرورہ کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی پر ہم نے کہا اذا بینا، جب وہ دونوں بیان کرتے، دونوں یعنی رب المال اور مضارب، نصیب المضاربی، مضارب کا حصہ بیان کر دے، وسکتا عن نصیب رب المال، اور رب المال کا حصہ بیان کرنے سے دونوں خاموش رہے، صحت الشرکت، یہ شرکت صحیح ہوگی۔ جب شرکت صحیح ہے تو عقد مضاربت بھی صحیح ہوگا اور ایسا معاملہ کرنا صحیح ہوگا۔ وکذالک، اسی طرح، لو بینا نصیب رب المال، اگر رب المال کا حصہ بیان کر دیا، وسکتا عن نصیب المضاربی، اور مضارب کے حصے سے خاموش رہے، کان بیانا، تو یہ بھی بیان ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک کا بیان ہو گیا تو دوسرے کا حصہ جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔
اسی کو بیان الضرورہ کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا حکم المزارعۃ، اور اسی پر حکم مزارعت بھی ہے۔ مزارعت یعنی ایک آدمی کی زمین ہو اور دوسرا آدمی اس میں کام کاج اور کھیتی کرے۔ زمین والے کو رب الارض اور کھیتی کرنے والے کو مزارع کہا جاتا ہے۔ تو دونوں نے یہ معاملہ کیا، اس کے بعد منافع میں کہا کہ رب الارض کے لیے مثلا 40% ہوگا، تو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مزارع کھیتی کرنے والے کے لیے 60% ہوگا، یا اس کے برخلاف مزارع کا حصہ بیان کر دیا کہ اس کے لیے 30% ہوگا، تو اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ 70% اب رب الارض کے لیے ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے 2 آدمیوں کے لیے 1000 روپے کی وصیت کی، کہ مثلا زید اور عمر کے لیے وصیت کی کہ ان دونوں کے لیے 1000 روپے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان دونوں میں سے زید کے لیے حصہ بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ زید کے لیے 400 روپے ہوں گے، تو اب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ 600 روپے جو ہیں وہ عمر کے لیے ہوں گے۔ اسی کا نام بیان الضرورت ہے، کہ متکلم کے کلام سے جو خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ، اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی فلاں اور فلاں کے لیے 1000 روپے کی، ثم بین نصیب احدہما، پھر ان دونوں میں سے ایک کا حصہ بیان کر دیا، کان ذلک بیانا لنصیب الآخر، تو یہ دوسرے آدمی کے حصے کا بھی بیان ہو گیا۔ اسی طرح کسی آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو میں نے طلاق دے دی، اور بیان نہیں کیا کہ کس کو طلاق دی، وہ نہیں کہا۔ اس کے بعد اس نے ایک عورت سے جمع کر لیا، تو یہ جمع کر لینے سے خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو طلاق جس سے جمع کر رہا ہے اس کو طلاق نہیں دی ہے، بلکہ جو دوسری ہے اس کو طلاق دی ہے، اس لیے کہ جب اس کو طلاق دی، اس لیے کہ جس سے جمع کر رہا ہے اب اس کو جب طلاق دے دی ہے تو اس سے جمع تو کر سکتا نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس نے طلاق بائن دی ہو۔ وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ، اگر کسی نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی، ثم وطی إحداهما، پھر ان دونوں میں سے ایک سے جمع کیا، كان ذلك بیانا للطلاق في الأخرى، تو یہ دوسری عورت کو طلاق کا بیان ہوگا کہ دوسری عورت کو اس نے طلاق دے دی ہے۔ بخلاف الوطء فی العتق المبہم، جس طرح کسی آدمی کی 2 بیویاں ہو، اس میں سے جیسے ابھی گزرا ہو ایک کو طلاق دی اور پھر ایک سے وطی کر لی، اسی طرح اگر کسی آدمی کی 2 باندیاں ہو اور 2 باندیوں میں سے ایک کہا اس نے کہ میں نے ایک کو آزاد کر دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ کس کو آزاد کیا ہے، اس کے بعد اس نے ایک باندی سے وطی کی، تو اس صورت میں صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح 2 عورت کو طلاق دین، 2 عورت میں سے ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری سے جب وہ وطی کر رہا ہے تو یہ بیان ہو گیا کہ دوسری کو طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اسی طرح یہاں بھی جب ایک سے وہ وطی کر رہا ہے تو یہ بیان ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ جو دوسری ہے وہ آزاد ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہاں اس مسئلے میں یعنی باندی کے مسئلے میں ایک سے وطی کرنا دوسرے کی آزادی کو ثابت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ باندیوں سے وطی 2 اعتبار سے کی جاتی ہے، ایک تو اس سے باندی ہونے کی حیثیت سے، اور دوسری اس کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینے کی صورت میں۔ تو امام صاحب یہ فرمائیں گے کہ جب وہ کہا اس نے 2 باندیوں کو کہ اس میں سے ایک آزاد ہے، اور پھر جب دوسرے سے وہ وطی کر رہا ہے تو ممکن ہے اس میں
کہ وہ اپنی باندھی ہونے کی حیثیت سے اس سے جمع کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا ہو، جس سے وہ وطی کر رہا اسی کو آزاد کر دیا ہو، اور اس کے بعد اس سے اس نے نکاح کر لیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے باندھی کے مسئلے میں امام صاحب یہ فرمائیں گے کہ جب دونوں میں سے ایک کو آزاد کیا پھر دوسری ایک سے وطی کی، تو یہ دوسری کے لیے آزاد ہونے کا بیان نہیں بن سکتا ہے، بخلاف الوطئی فی العتق المبہمی، برخلاف عتق مبہم میں وطی کرنا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لأن حل الوطئی فی الامائی، اس لیے کہ باندیوں میں وطی کا حلال ہونا یثبت بطریقین، دو طریقوں سے ثابت ہے، فلا یتعین جہت الملک باعتبار حل الوطئی، پس ملکیت کی جہت متعین نہیں ہو سکتی ہے وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک سے وطی کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ دوسری عورت جو ہے وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی اور آزاد ہو گئی، یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، یہ امام صاحب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔